الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ بقرہ 94 نمبر آیت. اللہ پاک نے فرمایا اے رسول آپ اہل کتاب سے کہیے کہ اگر اللہ کے ہاں دار آخرت تمام لوگوں کو چھوڑ کر خالص تمہارے لیے مخصوص ہے اور اگر تم اس دعویٰ میں واقعی سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، لیکن جو بدعمالیاں یہ کر چکے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ دنیا کی زندگی کا لالچی آپ ان ہی کو پائیں گے، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ. ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اس کی عمر 1000 سال ہوتی. اگر کسی کو اتنی عمر مل بھی جائے تو عمر کی یہ درازی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتی. اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے. تو یہ بات چل رہی ہے ان کی اہل کتاب کی، خاص طور پر یہودیوں کی. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. اگر یہ اتنے پیارے ہیں تو یہ موت کی تمنا کریں، پھر میرے پاس ہی پہنچ جائیں تاکہ ان کو میں انعام دوں. لیکن یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. یہ مشرکین سے بھی زیادہ زندگی کے لالچی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے انہوں نے جو کچھ کر کے آگے بھیجا ہے. اور ان کی جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے ان کو انجیر کے درخت سے تشبیہ دی ہے. یہ تمثیل ہے اس کی انجیل کی جو سمجھ نہیں آتی. ایک آدمی حائم مکابی یہودی ہے، اس کی پوری زندگی گزری ہے حضرت عیسیٰ کے خلاف کتابیں لکھتے ہوئے. اس کی کتاب ہے پاس اوور پلاٹ. عید فصح ان کی بہت اہم عید ہے، جس شام کو حضرت عیسیٰ کو انہوں نے گرفتار کیا تھا. تو وہ کہتا ہے یہ سارا ایک ڈرامہ تھا. تو وہ کتاب کے مقدمے میں بھی لکھتا ہے کہ جب میں پتہ چلا میرے ایک پڑوسی کو، وہ کرسچین تھا، کہ میں ایک کتاب لکھنے لگا ہوں اس موضوع پر، تو اس نے کہا کہ اگر تم یہ انجیر کے درخت والی بات کو واضح کر دو تو یہ تمہارا عیسائی امت پر بہت بڑا احسان ہوگا کہ ایک درخت ہے بے گناہ ہے اس پر حضرت عیسیٰ نے لعنت کیوں کی. تو وہ میں پڑھتا ہوں، متی کی انجیل ہے، 18 اس کا 21واں باب ہے اور 18 نمبر آیت سے آگے بات شروع ہوتی ہے. اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا اسے بھوک لگی. یہ سیدنا عیسیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، متی کی انجیل پہلی انجیل جو. اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے. اور انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا. تو وہ کرسچن اسے کہنے لگا کہ اگر تم اس بات کی کو وضاحت کر دو کہ حضرت عیسیٰ پر حرف نہ آئے کہ یہ انجیر کے درخت کا کیا قصور تھا کہ انہوں نے اس پر لعنت کر دی. انجیر کے درخت سے مراد یہاں پر یہودی قوم ہے کہ جب حضرت نے اپنی دعوت ان تک پہنچائی تو ان میں سے کوئی کام کا آدمی نہیں ملا ان کو، پتوں کے سوا
کچھ نہ پایا، یعنی پھل ملا ہی نہیں اس میں سے کچھ۔ تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے، یعنی اس قوم سے یہ منصب نبوت کا چھین لیا گیا اور ان سے چھین کر نئی قوم کو دے دیا گیا۔ پہلے سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ ساری نبوت تھی، اب سیدنا اسماعیل کی اولاد کو دے دی گئی۔ تو انجیر کے درخت سے مراد یہ یہودی قوم ہے جس میں کوئی ان کو کام کا آدمی نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا آئندہ بھی تو بے ثمر ہی رہے گا، تجھ میں آئندہ بھی کوئی کام کا آدمی نہیں پیدا ہوگا۔ کام سے مراد اللہ کے دین کو سمجھنے والا، اس پر ایمان لانے والا، اور ان سے لے کر یہ دے دی گئی ساری یہ نبوت اور بادشاہی اور سلطنت اور سارا یہ مقام یہ اولاد اسماعیل کو دے دیا گیا۔ اور انشاءاللہ کسی دن، ورنہ تو اس کی باری بڑی دیر میں آنی ہے، یہ سورہ والتین جو ہے اور یہ قرآن کی جو قسمیں ہیں اس کا بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اب والتین سے مراد اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ یہودی قوم ہے، یہ انجیر کا وہ درخت ہے جس میں کوئی پھل نہیں لگے گا، جس میں صرف پتے باقی رہ گئے، باتیں ان کی رہ گئی ہیں، خالی ان کی منہ شگافیاں باقی رہ گئی ہیں، ان میں کوئی کام کا آدمی اب نہیں رہا۔ تو فرمایا کہ جو کام تم کرو گے اس کا بدلہ ویسا ہی ملے گا۔ والتین گواہ ہے انجیر کا درخت، جس کی مثال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی یہ یہودی کو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے آپ کہیں یہودیوں سے کہ اگر اللہ کا جو ہے گھر دار آخرت اگلے جہان میں جو ساری سہولتیں ہیں وہ تم ہی کو ملنی ہے، اور تم کو اپنے آپ کو خدا کے بیٹے کہتے ہو، یہ مقربان الہی خدا کے پیاروں کی اصطلاح بائبل میں ہے خدا کے بیٹے، تو کہتے ہیں کہ اگر تم اتنے پیارے ہو رب کے تو پھر موت کی تم خواہش کرو، مر جاؤ تاکہ اللہ کے پاس جا کر ساری وہ ہمیشہ کی خوشی جو ہے، ہمیشہ کی سکون جو ہے وہ اس میں تم رہو۔ لیکن اے رسول، جو بادامالیاں یہ کر چکے ہیں ان کی وجہ سے کبھی یہ تمنا نہیں کریں گے۔ یہاں پر مسلمانوں سے بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ تم تو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو، تم موت کی تمنا کر لو، اگر ہم نہیں کرتے تو تم کر کے دیکھ لو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلم کی حدیث ہے 6819/2682، یہ دو قسم کی اس میں نمبرنگ چلتی ہے مسلم میں، کتاب و ذکر و دعا و توبہ والاستغفار، اس میں مسلمانوں کو موت کی تمنا کرنے سے رسول اللہ نے منع کر دیا، کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، اس لیے ہم نہیں کریں گے۔ اور سورہ جمعہ اس کی 6، 7، 8 آیت میں اللہ پاک نے اسی مضمون کو دوبارہ بیان فرمایا کہ اے رسول، آپ یہودیوں سے کہیے، یہاں پر نام لے لیا گیا، پہلے صرف اہل کتاب تھا، اب فرمایا کہ آپ یہودیوں سے کہیے کہ اگر تم دعوے میں سچے ہو تو تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو، لیکن اے رسول اپنی بدعمالی کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف۔ اے رسول آپ کہہ دیں کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، اور پھر تم پوشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کا علم رکھنے والے اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اس سے آگے آیت نمبر 97 اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے رسول آپ کہہ دیں کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو اسے خبردار ہو جانا چاہیے کہ بے شک وہی تو ہے جس نے اللہ کے حکم سے یہ کتاب آپ کے دل پر اتاری ہے، جو پہلی کتابوں کی مصداق ہے، تصدیق بھی کرتی ہے، اور ان میں جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں ان کی مصداق ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت کی خوشخبری سناتی ہے۔ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ اور اے رسول ہم نے آپ کی طرف بالکل واضح آیتیں نازل فرما دی ہیں، اور ان کا انکار وہی کرتے ہیں جو پہلے ہی سے فاسق ہوتے ہیں، جن کا پروگرام ماننے کا نہیں ہوتا۔ ان کے فسق کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ ان لوگوں نے جب بھی اللہ سے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ دیا، اور ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور اب
جبکہ اللہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آ گیا ہے جو اس کتاب کا مصداق ہے، جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے اور اس کتاب کا مصداق ہے جو ان کے پاس ہے۔ تو ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، گویا انہیں معلوم ہی نہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ عیسائی حضرات، یہودی حضرات پوچھتے ہیں مسلمانوں سے، ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابیں بدل چکی ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، تو یہ ساری باتیں کیسے بھی آپ کو درست ہو سکتی؟ نمبر ایک یہ کہ یہ لفظ کا جو ترجمہ ہے مصداق یا مصدق، یہ التصدیق مصدر سے اسم فاعل ہے باب تفعیل صحیح۔ التصدیق کا معنی ہے سچا کرنا، یعنی سچا کرنے والا ان پیش گوئیوں کا جو تمہارے پاس موجود ہیں تورات میں، زبور میں، انجیل میں۔ دوسری بات، تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اصلی حالت میں ان انبیاء پر نازل ہوئی تھی، اور ان کتابوں کو اب بھی تورات تبدیلی کے باوجود تورات، انجیل، زبور اس لیے کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں استصحاب۔ جو چیز کا پہلے نام تھا اس کی حالت خراب ہونے کے بعد بھی اس کا وہی نام لیا جائے۔ مثلا دودھ پہلے صحیح تھا تو اس کو ہم دودھ کہتے تھے، اب وہ دودھ خراب ہو گیا تو اب بھی اس کو دودھ ہی کہتے، حالانکہ اب وہ دودھ نہیں رہا۔ تیسری بات یہ کہ انہوں نے جو تبدیلی کی ہے، جیسے بات پہلے ہو چکی، جتنی ان کو ضرورت تھی اس کے مطابق اور جس وقت ضرورت تھی اتنا ہی انہوں نے تبدیل کیا، A to Z انہوں نے تبدیلی نہیں کی۔ جیسے جیسے ان کو ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے وہ تبدیلی کرتے گئے۔ 1 والیوم جیوش انسائکلوپیڈیا کا میں نے حوالہ دیا تھا، وہ یہ وہ خود لکھتے ہیں کہ ہم نے وقت کی ضرورت اور مزاج کے مطابق اس میں جتنی تبدیلی کرنی تھی وہ ہم کرتے رہے۔ لہٰذا اس کا یہ کہنا کہ جی قرآن مجید چونکہ ان کی تصدیق کرتا ہے لہٰذا ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ انہیں تبدیلی نہیں۔ قرآن مجید اور رسول کریم علیہ السلام مصداق ہیں ان پیش گوئیوں کے جو ان کی کتابوں میں اب بھی آپ کے بارے میں بچ گئی ہیں، جو موجود ہیں۔ ان میں سے جو تفسیر الآیات حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات پر مبنی جو تفسیر 2 جلدوں میں ہم نے مرتب کی، اس میں 33 پیش گوئیاں اب بھی اس میں موجود ہیں جو بائبل میں وہ لکھی۔ اب یہ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا بیان نعوذ باللہ درست نہیں ہے کہ ہم جبریل کے دشمن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی کتاب میں ہماری نہیں لکھا ہوا کہ ہم جبریل کے دشمن ہیں۔ یہ قرآن مجید نے ایک بیان دیا۔ یہ ساری باتیں میں ان کے لیے کر رہا ہوں جو کمپیریٹیو ریلیجنز کے اسٹوڈنٹ ہیں، کمپیریزن کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور ان کو یہ حوالے کہیں مل جائیں آسانی سے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ تاکہ ان کو ان اعتراضات کے جواب بھی ساتھ ساتھ ملتے جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جبریل جو ہے اس کا ہم میں سے دشمن کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے تفسیر الآیات، پہلی جلد ہے اس کی، اور اس کا صفحہ ہے 78 to 79۔ اس میں یہ حوالہ ہے اس کا کہ سب سے پہلے یہ کہ جبریل ہی وہ فرشتہ ہے جس کے خلاف یہ یہودی تھے، کیونکہ ان کو وہ عذاب کا فرشتہ سمجھتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں نا وحی لانے والا، وہ کہتے ہیں نہیں، عذاب جتنے بھی یہودیوں پر آئے ہیں وہ حضرت جبریل نے نازل کیے ہیں، اور حضرت میکائیل جو ہیں ان کے بہت زیادہ ان کا احترام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ہمارا حامی فرشتہ ہے۔ تو یہ جو بائبل ہے اس میں یہ سایہ کی کتاب ہے، اس میں فرمایا کہ دیکھو میں ایک فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں کہ راستہ میں تیرا نگہبان ہو، تم اس کے آگے ہوشیار رہنا اور اس کی بات ماننا، اسے ناراض نہ کرنا۔ لیکن وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کی مقدس روح کو غمگین کیا، اس لیے وہ ان کا دشمن ہو گیا اور ان سے لڑا۔ یہ جو یہودی تصور ہے وہ یہ کہتے ہیں، ایک تو یہ کہ جبریل علیہ السلام حضرت میکائیل کے برابر نہیں ہیں رتبے میں، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جبریل آسمانی انتقام اور عداوت اور آگ کا فرشتہ ہے۔ جلد نمبر 5 ہے، صفحہ 593، جیوش انسائکلوپیڈیا، یہ ان کا سب سے معتبر انسائکلوپیڈیا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جبریل آسمانی انتقام اور دشمنی اور آگ کا فرشتہ ہے۔
اور وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہماری کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ ان کے انسائکلوپیڈیا میں ان کے علماء لکھتے ہیں کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، انتقام کا فرشتہ ہے۔ قرآن مجید کی جو کچھ بھی عبارت ہے، جو ایک ایک لفظ ہے اس کا، اس کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے ہمیں بات سمجھ میں نہ آئے، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ٹل سکتی، زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں۔ جو کچھ قرآن مجید میں حضور نے فرما دیا، اللہ پاک نے فرما دیا، حضور کی زبان سے ہمیں یہ سارا کچھ ملا ہے۔ یہ حضور کی مہربانی، انہوں نے بتا دیا یہ کلام خدا ہے اور یہ کلام میرا ہے، وہ حدیث بن گئی، یہ قرآن بن گیا۔ ایک ایک حرف جو ہے اس کا، اس میں کبھی بھی انشاءاللہ شک نہیں پیدا ہوگا، نہ وہ کبھی غلط ہوگا۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری سمجھنے میں غلطی ہو، ہمیں وہ ثبوت نہ مل سکا۔ تو یہ جو کہتے ہیں سلطان پال مسلمان تھا، وہ مرتد ہو گیا تھا، اس نے کہا تھا یہودیوں کی پورا لٹریچر پڑھ جائیں، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے۔ تو یہ جیوش انسائکلوپیڈیا کی 5ویں جلد کا میں نے حوالہ دے دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جبریل ہمارا دشمن ہے۔ تو جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آ گیا ہے جو اس کتاب کے مصداق ہے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اللہ کتاب کو پس پشت ڈال دی۔ قرآن مجید کے بارے میں اور ضمناً رسول کریم کے بارے میں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلتے پھرتے قرآن تھے اور یہ قرآن لکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے بتایا، حضرت عبداللہ بن سلام پہلی ملاقات میں انہوں نے دیکھ کے کہہ دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، لیکن جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا ان کے وجہ یہ تھی کہ ہر شے میں سے 10واں حصہ ان کو ملتا تھا، اس کو کہتے ہیں دائیہ کی 1/10 عشر ان کو ملتا تھا، ان کی آمدنی بھی بند ہونی تھی۔ دوسری بات، لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہمیں مریدوں میں بیٹھنا پڑے گا، لہٰذا ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یہی پرابلم ابو جہل کا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ ہمارے خاندان، ان کے برابر کا خاندان ہے، تو ہم ان پر ایمان لا کے ان کے مریدوں میں کیوں بیٹھیں؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ اس امت کا فرعون یہ ابو جہل، کیونکہ تکبر کی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، قرآن مجید کو ایسے اللہ کی سچی کتاب پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور یہ جو سیدنا جبریل علیہ السلام ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے سورہ شعراء 192 تا 194، بے شک یہ رب العالمین کی یہ تعریفی کتاب ہے اور اس کو روح الامین لے کر اترا ہے، اور اے رسول اسی نے آپ کے دل پر اس کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کرتے ہیں۔ سورہ نحل 102 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، اے رسول کہہ دیجئے کہ اس کتاب کو روح القدس نے آپ کی طرف سچائی کے ساتھ نازل کیا تاکہ یہ کتاب مومنین کو ثابت قدم رکھے، مسلمانوں کے لیے ہدایت ہو اور خوشخبری کا باعث ہو۔ تو جس فرشتہ نے قرآن مجید اتارا، اس فرشتہ سے دشمنی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خود اس کو قرآن مجید سے دشمنی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اللہ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے دشمنی رکھے گا تو ایسے کافروں کا اللہ تعالیٰ بھی دشمن ہے، اور آپ چونکہ فرشتوں کے سردار ہیں لہذا آپ کا الگ ذکر کیا باقی فرشتوں سے الگ کر کے۔ یہ جو یہود ہیں، اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب بھی انہوں نے عہد کیا ہے انہوں نے عہد کو توڑا۔ سورہ بقرہ 83 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں سے نرمی سے بات کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، لیکن اب بنی اسرائیل تم میں سے چند لوگوں کے سوا اکثر لوگ اس عہد سے پھر گئے اور تم بھی اس سے منہ موڑ رہے ہو۔ پھر سورہ اعراف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جو نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جس کی صفتیں، جن کے اوصاف وہ تورات اور انجیل میں لکھے ہوئے پاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ انعام میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں، قرآن مجید بھی اور رسول اللہ کو بھی، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ پھر سورہ بقرہ کی 63 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ ایسی حالت میں کہ ہم نے تمہارے اوپر
कोह तूर बुलंद करके साहिबान की तरह कर दिया था और तुमसे कहा था कि जो कुछ हमने तुमको दिया है यानी किताब तौरात, इसे कुव्वत के साथ पकड़ो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और इन्होंने क्या किया था, उस वक्त भी, उस हालत में भी इन्होंने कहा था जुबान से कि हम मानेंगे और दिल से कह रहे थे कि हम नहीं मानेंगे। इस कौम को कोई आदमी नहीं मुतासर कर सकता। खुदा खुद बात कर रहा है, ये सुन रहे हैं, तूर उठा के इनके सरों पर कर दिया। उस वक्त भी उस हालत में इन्होंने कहा था कि मुंह से कहा कि हम मानेंगे और दिल से कह रहे थे कि हम नाफरमानी करेंगे। और किसी ने फिक्रा लिखा इनके बारे में कि इनके किसी नबी ने कहा था बनी इसराइल के कि ए इसराइल, इसराइल से मुराद बनी इसराइल, ए इसराइल तू उस औरत की मानद है जिसने पहली रात में भी अपने शौहर से बेवफाई की। इनसे कभी किसी को खैर की तवक्को हो सकती ही नहीं। सूरह मायदा में अल्लाह पाक ने फरमाया कि यहूदियों से तमाम रसूलों पर ईमान लेने का वादा लिया था अल्लाह ने। उसमें फरमाता अल्लाह पाक, अल्लाह ने बनी इसराइल से बहुत से अहद लिए और उनमें 12 सरदार भी मुकर्रर किए। फिर उनसे फरमाया था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुमने नमाज कायम की, ज़कात देते रहे और मेरे रसूलों पर ईमान लाते रहे, फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारे गुनाह मिटा, अल्लाह को उनका एहतराम करते रहे और अल्लाह को कर्ज़ हसना देते रहे, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहे, तो मैं तुम्हारे गुनाह मिटा दूंगा और तुमको ऐसे बागात में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही। फिर तुम में से जिसने इसके बाद कुफर किया तो वह यकीनन सीधे रास्ते से भटक गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़िमनन उसमें अहद लिया गया था कि हुजूर समेत जितने भी रसूल आएंगे तुम उनको मानोगे। और तौरात में उनकी निशानियां जो हैं वो भी अल्लाह पाक ने बता दी थी। उसके बाद अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए अहले किताब, ये है आयत नंबर 102। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अहले किताब को चाहिए तो ये था कि अल्लाह की किताब की पैरवी करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जादू टूने के पीछे लग गए। जो शैतान सुलेमान के अहद हुकूमत की तरफ मनसूब करके तिलावत किया करते, नाम लेते थे सैयदना सुलेमान का, हालांकि नबी पाक हैं, उन्होंने कोई जादू नहीं किया, ना उन्होंने जादू से काम लिया, तो उनका नाम लेके तो ये खुद जादू सीखते थे। हालांकि सुलेमान ने कभी जादू के जैसे कुफर का इर्तिकाब नहीं किया। ये तो शयातीन ही थे जिन्होंने जादू करके खुद भी कुफर किया और इंसानों को भी जादू सिखाने लगे। उसके अलावा जो बाबल में हारूत और मारूत 2 फरिश्तों पर नाजिल किया गया था, ये दोनों फरिश्ते किसी को जादू नहीं सिखाते थे। ये जादू नहीं था, इसको कहते हैं इल्म ख्वासे कलेमात। लफ्ज़ों के हरफों की खासियतें होती हैं। जिन लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है वो कहते हैं कि इस फ़िक्रे को जोड़ लें तो इसका ये असर होगा। उन्होंने तजुर्बा करके देख लिया तो उन कलेमात के, उन अल्फाज के ख़ास होते हैं, खासियतें होती हैं, असर होता है। तो वो कह लें कि जो वो सिखाते थे वो नूरी इल्म था, ये जो सीखते थे ये काला इल्म था। एक तो उन्होंने फ़लस्तीन से सीखा, उसके बाद ये गिरफ्तार होकर बाबल गए तो वहाँ बाबल से भी इन्होंने सीखा, और उस दोनों के ये दोनों जादू इन्होंने इकट्ठे करके उसके माहिर हो गए। आज भी दुनिया में सबसे माहिर जादूगर इन ही में से होते हैं। और पाकिस्तानी एक को तजुर्बा हुआ है कुदरतुल्लाह शाह को, उस पर इन्होंने किया था। ये जादू टूने के माहिर हैं। नाम लेते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अल्लाह पाक ने फरमाया कि वमा कफरा सुलेमान, हज़रत सुलेमान ने कोई कुफर नहीं किया, शयातीन ने कुफर किया। और जो हारूत और मारूत पर नाज़िल किया था वो अल्लाह पाक ने उनको नूरी इल्म बताया था कलेमात के खसूसियात का, और वो भी सिखाने से पहले कहते थे कि ये तुम्हारी आजमाइश है, इसको ना सीखो। लेकिन ये सीखते थे, और सीखते क्या थे, जिनके ज़रिया शौहर और बीवी में जुदाई डाल दें। जो घर बस रहा है उसको उजाड़ने वाला जादू ये पूछते थे कि ये हमें सिखा दें किसी तरह से। बहरहाल ये लोग इन दोनों फरिश्तों से ऐसी बातें सीखते थे जो उन्हें नुकसान पहुँचाएँ और फ़ायदा ना पहुँचाएँ। और वो अच्छी तरह जानते थे कि जो शख्स जादू का ख़रीदार होगा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। बेशक जिस चीज़ के बदले में उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला वो बहुत बुरी चीज़ है। काश उन्हें इस बात का इल्म होता। अगर अहले किताब ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते तो अल्लाह के यहाँ उनको
اچھا بدلہ ملتا، کاش وہ اس بات سے واقف ہوتے۔ تو اب یہ جو فرشتوں کا یہ قصہ ہے اور حضرت سلیمان پر انہوں نے کیا کیا الزام لگائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ جیوش انسائکلوپیڈیا میں وہ خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، مطلب ایف آئی آر انہوں نے خود اپنے خلاف کٹوائی ہے کہ پرانے بنی اسرائیل میں جادو بہت عام تھا۔ قرآن کی ایک ایک بات سچ ہے، ایک ایک حرف سچ ہے، صرف یہ کہ ہمیں ہو سکتا ہے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، اللہ کا کلام جو ہے وہ ہمیشہ برحق رہے گا۔ یہ خود اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ پرانے بنی اسرائیل میں جادو بہت عام تھا، سردار اور قاضی کے لیے جادو کا علم لازمی تھا، چاہے مشرکوں سے ہی حاصل کیا گیا ہو۔ یہ تالمود کتاب میں ان کی جو صدر عدالت تھی، بڑی عدالت تھی سین ہیڈرن، اس کے جو جتنے جج ہوتے تھے ان پر جادو کا ماہر ہونا لازمی تھا۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے جب جادوگروں کے کیس سامنے آئیں گے تو جج کو پتہ تو ہونا چاہیے نا یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، بہانا یہ تھا۔ ہر سردار اور ہر قاضی کے لیے جادو کا علم لازمی تھا، چاہے مشرکوں سے حاصل کیا گیا۔ بڑے بڑے عالم فاضل کار علم کے بڑے ماہر تھے، اور شریعت بھی اس کے اثر کا انکار نہیں کرتی۔ جو لوگ پیشواؤں کی بات کم مانتے تھے وہ جادو کے لیے وقف ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیا اس کام کے لیے۔ زنا اور جادو نے سب کچھ تباہ کر دیا، یہ خود اپنے خلاف وہ بیان دے رہے ہیں، یہ قرآن کا بیان نہیں ہے، یہ یہودی اپنے خلاف خود بیان دے رہے ہیں کہ زنا اور جادو نے ہمارا سب کچھ تباہ کر دیا اور خدا کا جلال بنی اسرائیل سے رخصت ہو گیا۔ جنتر منتر بہت پھیلا، اور رومی اور یونانی لوگ یہودیوں کو جادوگروں کی نسل کہتے تھے۔ اور یہ ہے جیوش انسائکلوپیڈیا 8ویں جلد اور صفحہ 255۔ اس کے بعد ایک اور آدمی ہے ریگوزن، اس کی کتاب ہے کالدیا۔ یہ جو بابل ہے، عراق ہے، اس کا پرانا نام تھا کالدیا، کاف ڈنڈے والے سے۔ اس کا پیج ہے 255۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ جب اسلام عرب میں شروع ہوا تو اس وقت کے یہودی جادو کے ماہر تھے، اور وہ کھلی جنگ کی بجائے کالے علم کے ہتھیاروں کو ترجیح دیتے تھے۔ عرب کے یہودی فلسطینی اور بابلی یعنی کالدی جادو دونوں کے ماہر تھے۔ ایک ان کو وراثت میں ملا فلسطینی، اور بابلی جادو انہوں نے دوسروں سے لیا۔ جب کالدی بطور قوم ختم ہو گئے تو ساری دنیا میں پھیل گئے، اور ساتھ جاتے ہوئے اپنا یہ پرفریب علم بھی لے گا جس پر وہ خود بھی عمل کرتے اور اس کی تعلیم بھی دیتے، اور ہر جگہ کے اوہام پرست لوگوں نے ان کو خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد یہ جیوش انسائکلوپیڈیا جلد ہے 2 صفحہ 413-414، اس پر وہ لکھتے ہیں خود یہودی اپنے بارے میں کہ ان جادوگروں کو یہودیوں سے بڑھ کر اچھے شاگرد کہیں نہیں ملے۔ پوری دنیا کے یہودی بابل کا ہمیشہ احترام کرتے رہے۔ اور سیدنا سلیمان کے بارے میں ان کے خیالات کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ خدا نعوذ باللہ سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خدا بند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا، جس نے اسے 2 بار دکھائی دے کر اس کو حکم دیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے بات نہ مانی جس کا حکم خدا نے دیا تھا۔ یعنی نعوذ باللہ حضرت سلیمان نے بت پرستی کی۔ اور یہ انسائکلوپیڈیا ببلکا اس کا ہے باب نمبر 4699، اس میں 4689۔ سلیمان علیہ السلام کی بہت سی بیویاں تھیں، ان میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی بھی تھی۔ یہ ان کی صفائی دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کفر نہیں کیا، لیکن خود یہودی جو ان کے متحد تھے، جو ان کے ہم قوم تھے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے نعوذ باللہ بت پرستی کی۔ اور ڈکشنری بائبل میں کہتے ہیں کہ ان کے عادات ایسی تھی کہ 50 سال کی عمر میں ہی وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کا کام یہ ہے کہ جو کام وہ خود غلط کرتے ہیں وہ کام انہوں نے نبیوں کے ذمہ لگانا ہے۔ کسی نبی کو شراب پینے والا بتا دیا، کسی کو بت پرست بتا دیا، کسی کو بدکار بتا دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی سارے پاک ہیں، یہ کام اس لیے کیا کہ جو بدمعاشی وہ خود کرے اس کا جواز ان کو کہیں سے اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے، اور وہ کہیں کہ خود خدا کے نبی یہ کام کرتے رہیں تو ہمیں اس میں کیا رکاوٹ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو اپنے فضل اور رحم سے کامیابی عطا فرمائے، اور سب مسلمانوں کو اپنے نبی کے قدموں میں قیامت والے دن جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ وسلم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.